सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। क्या मिनी बजट पास करने वाले हुकूमत को अवाम के गजब का सामना करना पड़ेगा? जिस तरह यह भी कहा जाता है कि जानबूझकर अपोजिशन ने यह बजट पास करवाया है, और जिस तरह यह गवर्नमेंट और गैर मकबूल हो, पूरी काबीना वजीर आजम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। परवेज खटक साहब जिस तरह उन्होंने रिएक्शन दिया और कहा गैस बिजली, उसके ऊपर वजीर आजम भी बड़ा गुस्से में आए। और जो पार्टी के अंदर यानी कि काबीना, पार्टी भी यही है, काबीना भी यही है, इसके अंदर जो बगावत हो रही है आपको भी पता है। जब ये नेक्सस हुआ नेब और गवर्नमेंट का, तो इससे दवाइयां महंगी हो गई, बच्चों का दूध, ये सब चीजें महंगी हो गई, उनको भी नहीं बख्शा गया। पीटीआई ने $1 अरब की खातिर मुल्क को गिरवी रखा है। जो तारीखी महंगाई है, गैस का बहरान है, गुर्बत है, ये सबके सामने है। जो सूबे यानी कि सिंध समेत जो सूबे ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां भी गैस की बड़ी किल्लत है। अवाम की बद्दुआएं, जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि अवाम की बद्दुआएं हुक्मरानों पे सोना भी बनकर टूटेगी। इसी ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, पीएसपी रहनुमा, एमएनए रह चुके सीनियर सियासतदान है। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। मिनी बजट हो गई, आपको खुद पता है गवर्नमेंट अवाम के अंदर नाकाम है। इसके बाद $1 अरब की खातिर केस का बुरहान, तारीखी महंगाई, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का अपने प्रोग्राम में। देखिए, हम 12 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि ये एक नाकाम गवर्नमेंट है जिसके पास कोई प्लान नहीं है इस मुल्क की महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत को ठीक करने के लिए। और कोई भी काम, किसी भी डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें तो कोई प्लान इनके पास मौजूद नहीं है। ये महज आगे हैं गवर्नमेंट में और अपनी जेबों को गर्म करना चाह रहे हैं, अपने पसंदीदा लोगों को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने कहा था कि कोई ऐसा बजट, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, और वही हमेशा की तरह इन्होंने यहाँ भी यू टर्न लिया और मिनी बजट जो है उसका एक तूफ़ान आवाम के ऊपर गिराया है। मैं ये समझती हूँ कि जो इन्होंने IMF के साथ एक खुफिया मुआहदा किया है, जो आज तक ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना आवाम को पता है, उसकी ये एक कड़ी है। और ये वो सारे काम वो कर रहे हैं जो कि ये मुआहदा करके आगे हैं, अपने हाथ इन्होंने कटवा दी हैं। ये इनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना आता है दीगर जमातों पे, जो पुरानी जो हुकूमतें हैं उन पे इनको सिर्फ क्रिटिसिज्म करना आता है। लेकिन जब काम की बात आती है तो इनमें से कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। अभी आप ये देख लें कि जो अभी मीटिंग हुई और उसमें इन्हीं के ही कैबिनेट के लोग उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, जिस पे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो अगर वज़ीर आज़म साहब में थोड़ी सी बर्दाश्त होती, अगर ये अपोजिशन की बातें सुनते, अगर अपोजिशन के चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जी शऊर हैं, जो बहुत ज़्यादा माहिर हैं, उनकी अगर ये बात सुन लेते तो शायद आज उनको इस किस्म की बातें सुनना ना पड़ती अपनी पार्टी के लोगों से। तो इन्होंने तो नहीं किया, ये वन मैन शो कर रहे हैं, और इस वन मैन शो में ये नुकसान आवाम का कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को ये जो जिस तरह के डेंट लगा रहे हैं, मैं ये समझती हूँ आने वाली जो हुकूमतें हैं वो इस डेंट को ठीक नहीं कर सकेगी। आपको क्या लग रहा है कि ये बगावत है? रिएक्शन जो आया, एक तरफ जब हम इनसे कहते हैं कि ये बगावत, तो वो कहते हैं ये जमहूरियत है। मैंने कहा अगर जमहूरियत में होती तो खान साहब नाराज होकर बाहर नहीं चले जाते और परवेज खटक साहब बाहर नहीं आते। अगर ये जमहूरियत है, अगर तनकीद को बर्दाश्त करना है तो
ग्रेसफुली उसको सुनते, बर्दाश्त करते। वो कहते हैं नहीं, दूसरी पार्टियों में जो है ना मोरोसियत है, इसी वजह से। क्या आप भी यही समझती हैं? इस पे मैं सिर्फ हंस सकती हूँ। देखिए इम्तियाज़ साहब, हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी है, और जब हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और उसमें डेमोक्रेटिक रवैयों को जब हम देखते हैं, तो टॉलरेंस और डेमोक्रेटिक रवैये, उसकी जो शरह है जो सबसे कम है वो पीटीआई में है। मेरे साथ टेलीफोन पे सीनियर सियासतदान हैं जहां आरा वट्टू साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। किस तरह आप देख रही हैं मुल्क के अंदर परफॉर्मेंसेस, गवर्नमेंट की गवर्नेंस किस तरह देख रहे हैं? लोग बड़े परेशान हैं जहां आरा साहिबा। इम्तियाज मीर साहब, देखिए मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और लोगों ने जो इस हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता की थी, क्योंकि वो दो पार्टीज को आजमा चुके थे और ये तीसरी पार्टी सामने आई, और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, इनके स्लोगन्स बहुत बड़े बड़े थे, बड़ा तब्दीली का नारा था, लेकिन वो तब्दीली कुछ मैं समझती हूँ इस सूरत में नजर आई कि जो गरीब था वो बेचारा अब 3 सालों के बाद गरीब से गरीब तर हो गया है, और महंगाई जो है वो आप देखें कि इस वक्त आसमान को छू रही है। सही जहां साहब। हाँ, ये जो मिनी बजट आया, इससे तो एक और तूफान आएगा, महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का। क्या कहेंगे? देखिए, मिनी बजट जो ये लेकर आए हैं, इसमें हमारी जो मईशत को इन लोगों ने माशाल्लाह मैं कहूंगी कि ऐसी जबरदस्त टीम लेकर आए हैं हमारे वजीर आजम, कि उन्होंने इस नहज पे पहुंचा दिया कि वो मनफी की शरह पर चली गई है, आज तक तारीख में कभी नहीं गई थी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें IMF इनकी मजबूरी बन गया और उनको ये बजट लाना पड़ा है मुल्क को संभालने के लिए। लेकिन मैं अभी ये समझती हूँ कि ये लोग संभाल नहीं पाएंगे, और जितनी महंगाई होगी, जितनी ज्यादा इस वक्त महंगाई होगी इस बजट के बाद, मुझे समझ नहीं आता कि जो कि तनख्वाहदार बंदा है, जिसने के या दिहाड़ीदार है, मजदूर है, जिसने के शाम को जाके अपने दिन की दिहाड़ी जो है वो घर लेके जानी होती है और अपने घर का चूल्हा जलाना होता है, वो किस तरह से ये बजट बर्दाश्त करेंगे? और बजट के साथ ही आप देखें कि इन्होंने बिजली जो है वो फीस यूनिट बढ़ा दी है। सही सही। मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में होते थे जहांरा साहिबा, आपको खुद पता था, बड़े दावे करते थे IMF के पास नहीं जाएंगे, आते ही बड़ी बेहतर गवर्नेंस होगी। वजह क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, अहलियत भी नहीं है। देखिए मीर साहब, मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं कि हमारी 20 साल की स्ट्रगल है, इन्होंने तो हमारे मुल्क को कोई सदियों पीछे धकेल दिया है। सही। ये तो इससे बेहतर था कि ये ऐसे लगता नहीं है कि इनकी कोई 20 साल की स्ट्रगल है, और ये लोग जो दावे करते थे कि हमने सारी अपनी टीम बनाई हुई है, मुआशी टीम बनाई हुई है जो कि संभालेगी मुल्क को, हर तरह से हमारी तैयारी है, और फिर जिस किस्म की कंटेनर से गुफ्तगू करते थे और अपोजिशन की पार्टीज को टारगेट करते थे, मुझे तो आज भी महसूस होता है कि ये लोग अपोजिशन में हैं, इनको अभी खुद भी नहीं समझ आ रही कि हमने इस मुल्क को चलाना कैसे है, क्योंकि इनकी कोई तैयारी नहीं है। और देखिए, जो ये कहते हैं कि टीम बुरी है, तो कोई समझदार कप्तान कभी बुरी टीम को खिला सकता है? नहीं। सही कहे। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत लीडरशिप का फुकदान है इस पार्टी में, और ये संभाल नहीं पा रहे हैं, और अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो गवर्नमेंट जो अपोजिशन की इस वक्त जमातें, बड़ी जमातें हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस वक्त क्या रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपना जो रोल, इस वक्त अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं, और अगर उन्होंने वो रोल ना प्ले किया, तो ये लोग, तो मुझे महसूस होता है कि मुल्क को तबाह करके जाएंगे, और फिर आने वाले लोग जो हैं वो संभाल नहीं सकेंगे।
जहां साहिबा जहां हुकूमत नाकाम गई है वहां अपोजिशन भी नाकाम गई है। मैं ये नहीं समझती कि ऑपोजिशन नाकाम रही है। देखिए, जहाँ तक के नून लीग का ताल्लुक है, उनका तो इशू ये है कि वो अपने बयानिए पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। सही। और इसका उनको बहुत नुकसान हो रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने अपने कार्ड्स बड़े ही तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से और बड़े आराम से अपने कार्ड्स वो खेल रहे हैं। और उनकी सिंध गवर्नमेंट में जिस तरह से हेल्थ में उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो बेहतरीन हेल्थ सेक्टर चल रहा है वो सिंध गवर्नमेंट का चल रहा है। और उसके अलावा आप ये देखिए कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो एक बेहतर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बर्दाश्त की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को एक पेज पे लेकर चलना चाहिए अपने साथ। तो इसका कोई बेहतर नतीजा जरूर निकलेगा, मैं समझती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, 23 मार्च को पीडीएम का है, आपको लग रहा है कि इस मार्च से एक मास मोबिलाइजेशन होगी, ये गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए, या इलेक्शन की तैयारी लग रही है आपको? मीर साहब, मैं समझती हूँ कि हम लोग तो ऑलरेडी जो हलकों में काम करने वाले लोग हैं, हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस इस वक्त नजर आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए सब जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको इलेक्शन की तैयारी में चले जाना चाहिए। और ये जो पीडीएम से अलग होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कॉल दी है पहले लॉन्ग मार्च की, तो शायद वो चाहते हैं कि हुकूमत को घर भेजने का सेहरा उनके सर बंधे और वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। और फिर पहले आप देख रहे हैं कि इन्होंने मैं समझती हूँ कि इस वक्त किसानों के साथ जो उनको यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी की जो कीमतें हैं, उस पे हुकूमत ने जो मिस मैनेजमेंट की है, उस पर जो मार्च होने जा रहा है अभी 21 को, तो ये भी किसानों के साथ यकजहती के लिए जहाँ बहुत अहम है, वहाँ पर हुकूमत को अगर यके बाद दीगरे इस तरह के इनके खिलाफ मार्च होंगे और अवाम सड़कों पर निकलेंगे तो हुकूमत संभल नहीं पाएगी। जहांरा साहिबा, आपने सिंध की जिस तरह परफॉर्मेंस की बात की, क्योंकि आप पंजाब से हैं और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इस मुल्क का बड़ा भाई है, आप वहां इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस किस तरह देख रही हैं? बुज़दार साहब को किस तरह देख रहे हैं? हालात किस तरह देख रही हैं? परफॉर्मेंस किस तरह? वहां तो उनको पूरी गवर्नमेंट मिली हुई है। मीर साहब, अब ये बात जो आपने की है, ये तो पंजाब के जो लोग हैं उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को जिस किस्म के वजीर आला यहाँ पर तैनात किए गए हैं और किस लिए तैनात किए गए हैं, ये तो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी समझ से बालातर है। और कोई परफॉर्मेंस है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहीं पर भी देख लें, आपको कोई परफॉर्मेंस क्या आपको नजर आ रही है? नहीं, वजह करिए। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है। तो क्या ये आगे भी 2 साल इसी तरह गुजरेंगे? अवाम ये इनको ही, इनकी हुक्मरानी को देखेंगे? क्या आपको तब्दीली नजर आ रही है? जरदारी साहब ने भी इन हाउस तब्दीली की बात की, थोड़ा सा नवाज शरीफ ने भी इशारा दिया इन हाउस तब्दीली का, क्या कहेंगे? इससे ये है कि जरूर जो सियासी जमातें हैं उनको जो आईनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगर वो कोशिश करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं और वो मुल्क के और अवाम के इंटरेस्ट में है, तो ज़रूर इनको मिल बैठना चाहिए, मैं समझती हूँ। और इस वक्त लोग जो हैं वो मुतहम्मिल नहीं हैं। जिस किस्म की कारकर्दगी हुकूमत दिखा रही है, 2 साल तक लोग मुतहम्मिल नहीं होंगे। और अगर इन हाउस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ऑपोजिशन भरपूर तरीके से कोशिश करे और जो पेटी इंटरेस्ट हैं उनको साइड पर रखकर कोशिश करे, अवाम के लिए कोशिश करे, तो पीटीआई में से ही इस वक्त तो इनके जो एमएनएज हैं वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं और वो परेशान हैं, क्योंकि जिन्होंने हलकों की सियासत करनी है वो लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है ये हलकों में जा नहीं सकते।
بڑی مہربانی جہاں راوٹو صاحبہ سینئر سیاستدان تھی میرے ساتھ پنجاب سے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے لوگ حلقوں میں نہیں جا سکتے، اتنی بری پرفارمنس ہے. بریک کے بعد آؤں گا ڈسکشنز کو آپ سے لوں گا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن. ناظرین، جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، مہنگائی، بے روزگاری اور منی بجٹ، اور جس طرح کی بغاوت ہے حکمراں جماعت کے اندر، کابینہ کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے. لیٹ ہوئے اور انہوں نے جوائن کیا ہے، ایم پی ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اینتھنی نوید صاحب. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو. میڈم آپ کی طرف پہلے آؤں گا کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ اپنی حلقوں میں نہیں جا سکیں گے، اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر. الیکشن آپ کو خود پتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور جس طرح کا واقعہ ہوا مری کا سانحہ مری، وہ بھی ایک افسوسناک، ان کے اوپر بیانات، اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، کیا کہیں؟ دیکھیے میر صاحب، ان کی ہم جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھتے ہیں، یہ پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کو، تو اس میں جو لوگ ہیں نا، مانگے تانگے کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس میں کوئی تحریکی ساتھی ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی ان کی کوئی ایک نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ان کو تاکہ اے ٹی ایم مشینیں چاہیے، اے ٹی ایم مشینیں آ گئیں، وہ اسی طرح سے کام کری تھی. ان کو نہ تو عوام سے کوئی دلچسپی ہے، نہ عوام کے لیے کام کرنے میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ملک کے لیے اگلے بہتری کے لیے کوئی ریفارمز لانے میں کوئی دلچسپی ہے، جس کی وجہ سے عوام مایوس ہے نا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس سے امید چھین لیں، اور یہ کام پی ٹی آئی نے بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن طریقے سے کیا ہے. انہوں نے عوام سے اس کی امید چھین لی ہے. کوئی کام نہیں انہوں نے کیا، زیرو پرفارمنس ان آل دا سیکٹرز. تو اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگلے الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے. حلقوں میں تو یہ جانے کا سوچے بھی نہیں. ان کو پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ حلقوں میں مت جائے گا، لوگوں نے چپل اتار کے مارنا ہے آپ کو. جس طرح سے آپ نے ان کے خواہشات کا گلا گھونٹا ہے، جس طرح سے آپ نے ان کو، میں تو سمجھتی ہوں، انسلٹ کی ہے. آپ نے ان سے ووٹ لیے، آپ نے ان کو تعبیریں دی، اور تعبیریں آپ نے ان کی جو ہے توڑ دی. تو یہ چیز بڑی غلط ہے. دوسرا جو مری کا واقعے کی میں بات بتاتی ہوں. دیکھیے پہلے سے جو ہے یہ پریڈکشن تھی کہ یہ چیز ہونے کو جا رہی ہے، اور آپ نے کس طرح سے آپ ایک طرف تو کہتے ہیں ٹورزم جو ہے وہ ملک میں فروغ دینا چاہیے، ملک کی معیشت اس سے بڑھے گی. جب آپ ٹورزم کے لیے اتنے جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے کام کرنا ہے، اتنے انرجیٹک ہوئے ہوئے، تو آپ نے ٹورزم کے لیے جو ٹورسٹ آئیں گے ان کو کیا فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے؟ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے کی جو کوئی پرفارمنس نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک شفاف طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو وہ ہوٹلز جنہوں نے ڈبل ٹرپل پیسے چارج کیے ان کو لاک کرنا چاہیے، ان کو سیل کرنا چاہیے. اس کے بعد این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے جن کی جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں ان کو برطرف ہونا چاہیے. 30 گھنٹے سے زیادہ یہ چیز ہوئی. سی ایم کیا تھے؟ وہ ہیٹر چلا کے سو رہے تھے. دیکھیے سی ایم پرائم منسٹر صاحب کیا کر رہے تھے؟ سی ایم صاحب جو جس طرح کے سی ایم صاحب لگے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کی پوری اگر پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیے تو اس سے زیادہ ناکارہ اور نااہل سی ایم ہم نے نہیں. ٹھیک ہے آپ کی طرف میں آؤں گا. دو چیزیں بڑی اینڈ آپ کے اہم ہو رہی. ایک تو آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. کیا اس لانگ مارچ کے تھرو گورنمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، یا ایک یہ ماس موبلائزیشن آپ نے کی ہے؟ ایک بات. دوسرا، زرداری صاحب نے کہا ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو. کیا کہیں گے؟ نون لیگ نے بھی کہا ہے کہ پہلے ہم چاہتے تھے یہ گورنمنٹ اپنا ٹرم پورا کرے، اب کوئی بھی طریقہ آزمائے اس گورنمنٹ کو گھر بھیجیں. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ میر صاحب. عرض یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ ابھی جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی، یہ جو سانحہ مری کا ہمارے سامنے جو واقعہ، اتنا بڑا دلخراش واقعہ ہے، اس کے بعد کون ذی شعور پاکستانی یہ چاہے گا کہ اتنی بے حس، اتنی ناکام
اور اتنی ایک ایسی حکومتی مشینری جس کو عوام کی مصیبت سے یا عوام کی زندگیوں کی کوئی غرض نہ ہو، وہ اس ملک پہ قابض رہے، کون ذی شعور پاکستانی چاہے گا؟ اور اتنا ان کا ایک کریکٹر جو ہے، اقدار بڑی معنی رکھتی ہیں، بڑی جو ہے اس میں وزن ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں. ان کا کریکٹر اس قسم کا ہے کہ حکمراں ہوتے ہوئے یہ عوام کی غلطیاں نکالتے ہیں، جہاں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ عوام پہ ڈال دیتے ہیں. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں اتنا وہ دلخراش واقعہ ہوا تھا موٹر وے پہ لاہور میں، خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اس پہ بھی اس خاتون کا قصور ہو گیا کہ وہ لیٹ کیوں نکلی. مطلب حکمرانوں کو مطلب کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کی اس قسم کی گورننس ہے کہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ اس ملک میں سفر تک نہیں کر سکتی. سر ہزارہ کمیونٹی نے کہہ رہے ہیں لاش رکھ کے مجھے بلیک میل میں کر رہے اسی ہیں. طرف آ رہا ہوں سر، اسی طرف آ رہا ہوں کہ دوسرا واقعہ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہوا تھا کہ وہاں پر ایک کمیونٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوگی اور اتنی سخت سردی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جی آپ مری آئے کیوں؟ پہلے کہہ رہے تھے آئیں ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے دیکھے اکانومی کہاں سے کہاں تک لے گئے کہ آج دیکھیں مری کا یہ حال ہے، پھر کہنے لگے جی آئے کیوں. اب جب دیکھیں آ ہی گئے اگر بالفرض، پہلے تو آپ کی بغیر اجازت کے وہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہو رہا ہے، ٹریفک بلاک ہے، ویدر کی یہ کنڈیشن ہے، یہ متوقع طور پر طوفان آنے والا ہے، فورکاسٹ تھی، اس کے بعد آپ کے مطلب جو ہے آپ مطلب پرو ایکٹیو کا لفظ ان کی ڈکشنری میں پرو ایکٹیو کا لفظ نہیں ہے ہی نہیں ہے کہ پرو ایکٹیو ہو کبھی آپ نے اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے. اس لیے کہ جس ملک کا وزیر اعظم اپنی گفتگو میں یہ فرمائے کہ جی انسان کو تسلی سکون صرف قبر میں مل سکتا ہے، تو اس ملک کے شہریوں کو قبر میں پہنچانے کے لیے ہر اقدام کرے گا. وہ اعمال اچھے ہوں گے تو قبر میں سکون ملے گا نا. سر یہ ان کو کیا پتا ہو، یہ وزیر اعظم صاحب کو کیا پتا ہو، یہ وزیر اعظم صاحب کو کیا پتا ہو. حقیقت بات پوچھ رہا ہوں سر آپ کے اور میرے ایمان کا بنیاد یہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد یہ ہے، لیکن ان کو کیا پتا ہو سر. ٹھیک ہے نا، یہ تو کہتے ہیں کہ جی سکون قبر میں ملتے ہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتے ہیں ان پاکستانیوں کو میں اپنے اقدامات سے روٹی اس نے چھین لی. ٹھیک ہے نا، آج اگر آپ کے پاس کھاد میسر نہیں ہے تو آپ فصلیں کہاں سے اگائیں گے؟ آپ کے پاس اگر فصل نہیں ہوگی تو اناج کہاں سے آئے گا؟ کس فوڈ سیکیورٹی کی یہ بات کرتے ہیں؟ پانی اس نے کوئی اس کی مینجمنٹ نہیں ہے. سندھ صوبہ جو خشک ہو رہا ہے، پانی ہے ہی نہیں، گیس نہیں ہے، لوگ نہ صبح کھانا پکا سکتے رہے ہیں، نہ دوپہر کو نہ رات کو، بجلی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے. پھر اس پہ آپ ان کی مطلب حد یہ دیکھ لیجئے، ان کا ایک ایڈ چلتا ہے سر احساس پروگرام کا کہ جس کی 50,000 تنخواہ ہے، یہ کم تنخواہ ہے، وہ احساس پروگرام میں رجسٹریشن کروائے اور اس کو 1,000 کی مدد کی جائے گی راشن کی صورت میں. آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم سیلری 50,000 بھی ہو تو بھی اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. 50,000 سر میں آ رہا ہوں اس طرف نا، ہم نے 25,000 کی صوبہ سندھ نے 25,000 کی، اس پہ بھی ہمیں عدالت کا سامنا کرنا پڑا. جو احساس پروگرام جو وفاقی حکومت اپنا اشتہار چلاتی ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سطح پہ ہم مہنگائی لے گئے ہیں اس ملک میں 50,000 تنخواہ بھی ایک عام شہری کے پیٹ کی آگ کو نہیں بجھا سکتی. ٹھیک ہے سر، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، پرفارمنس، گورننس، عوام کا ری ایکشن. ایک تو امید ہوتی ہے کہ بھائی ایک اعتماد ہوتا ہے عوام کا اپوزیشن کے اوپر، ان کا بھی اعتماد نہیں ہے. گورنمنٹ تو ناکام گئی ہے لیکن اپوزیشن بھی ناکام گئی. اسمبلی کے اندر آپ لوگ ایک ساتھ ہیں، باہر آپ تحریک الگ الگ چلا رہے ہیں. نہیں سر نہیں، دیکھیں عرض کیوں عوام اعتماد نہیں عرض یہ ہے کہ یہ تو شاید آپ کا کوئی پسندیدہ وہ آرگومنٹ ہو کہ عوام کو اعتماد نہیں. سن لیجیے میری، سن لیجیے بات کہ یہ جو ہم پرفارمنس کی چند سیکنڈ پہلے جو بات کر رہے تھے، دیکھیں عوام کے پاس طاقت اس وقت آتی ہے جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. اب تو جیسا بھی ایک ارینجمنٹ تھا 2018 میں ارینجمنٹ بن کر ہمارے سروں پر مسلط ہو گیا.
اور اس کے ثمرات جب آج عام آدمی تک پہنچے ہیں، جب اس کو طاقت اس کے ہاتھ میں آئی ہے. مثال کے طور پر ضمنی الیکشن دیکھ لیجئے، کیا حال ہوا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کا. ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں، سندھ کی بات کر لیتے ہیں. سندھ میں ایک بھی الیکشن پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ نہیں جیت سکے اور بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر اس کے بعد کے پی کے میں دیکھ لیجئے، پنجاب میں دیکھ لیجئے، بلوچستان میں دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھیں سڑکوں پہ لانا، ایک ہم دو باتیں کر رہے ہیں نا، سڑکوں پہ لانا، دو باتیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں لوگ اپنا ریونج لے رہے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ ریونج لے رہے ہیں. اور پھر جیتنے والی سیاسی جماعتیں کون سی ہیں؟ اپوزیشن کی. یہ اعتماد ہے. دیکھیں یہ اعتماد ہے، یہ اعتماد ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، پھر دوسرا سوال میرے سن لیجئے. ابھی جو لاہور میں الیکشن ہوا تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ جو ہماری عزت افزائی لاہور کے ضمنی الیکشن میں ہونی ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے فرار کا رستہ اختیار کے عزت بچائی. لیکن کے پی کے میں جو 2 ٹنیور پہ حکومت کر رہے تھے، جب بلدیاتی الیکشن آئے تو جس طریقے سے عوام نے عزت افزائی کی، یہ ان کے وزراء منہ چھپاتے پھرے. انہوں نے کہا جی تنظیم چونکہ ہماری مکمل نہیں تھی، دھڑے بندیاں تھی، اس لیے ہم ہار گئے، تنظیم اناؤنس کر دی. اچھا اب دیکھ لیجیے، تنظیم اناؤنس کی ہفتہ ہوا ہے، لیکن کل سینئر منسٹر نے وزیر اعظم صاحب کو بابنگ دہل، دیکھیں اس نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، اعلانیہ کہا تھا کہ آپ کی حکومت میری وجہ سے چل رہی ہے. آپ کو یاد اگر ہوگی وہ کہہ رہا ہے غیر منتخب لوگ آپ اپنے ارد گرد بٹھائیں، آپ ہماری وجہ سے یہاں پہنچے پرائم منسٹر. یہ بات نہیں کوٹ میں آپ کو میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میں وہی تو کہنا، آپ تو وہ بات کریں گے جو پسند ہے. جو ہم نے میڈیا میں سنی ہے اس میں تو انہوں نے ان کو خوردنی اشیاء کی قیمتوں کی بات کی ہے، تیل پیٹرول بجلی کی بات کی ہے، اس لیے کہ کشمیر میں اور کے پی کے میں جو بجلی کا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، باہر احتجاج کر رہے ہیں. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد جاتا ہوں. سر اگر پی ٹی آئی کے ووٹ جو گیا وہ جے یو آئی کی طرف کیوں گیا، پیپلز پارٹی کی طرف کیوں نہیں، نون لیگ نے ریلیجس پارٹی کی طرف گیا، ان کی طرف کیوں نہیں آیا؟ یہ میں سوال پوچھوں گا، خبر پوچھوں گا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جس طرح اینتھنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس آپ کے سامنے اس گورنمنٹ کی اور لوگوں کا اعتماد، لوگوں کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، اور ایک تو ان کے اوپر اعتماد، اور لوگ جو ہے نا ان کو بھی آزما چکے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ میں آئے ہوئے نا، ٹھیک ہے، لوگ اس دور کو یاد کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اینتھنی صاحب جو ہیں یہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن چونکہ ہم یہاں سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سندھ کی بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم وفاق میں دیکھیں اور پی ٹی آئی کی پرفارمنس دیکھیں تو ہمیں یہ الیکشن سے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ کیا کرنے کو جا رہے ہیں پی ٹی آئی، اور ان کی جو پرفارمنس ہے یہ کیا پرفارمنس دیں گے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی بھی کچھ اچھا نہیں کر رہی. سب سے میچور پارٹی ہے اور بڑی اس میں ڈیموکریٹک رویے رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہے. خاص طور پہ جو ابھی لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ آیا ہے، جس طرح کا یہ کالا قانون پاس کیا جا رہا ہے، تو اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ 3rd tier آف گورنمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ لوکل گورنمنٹ ہے، اس کو جو ہے آپ نے اس کو کوئی پاور ہی نہیں ہے. پہلے بھی وہ ایک پاور لیس قسم کا تھا، اور اب تو وہ بالکل ہی سارے آپ نے ادارے لے لیے، یہاں تک کہ قائد اعظم ڈے منانا ہے اور جو ہے عید میلاد النبی منانا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ سی ایم کے پاس آ کے پارک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا. ضرور یہ اس کا ایکٹ کے خلاف ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، سب کچھ. اس کا جواب دیں دو، پھر میں دوسرے سوال پہ آتا ہوں. میں تو دیکھیں جی یہ چاہوں گا کہ اسپیسیفکلی بات کریں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ان جنرل کہ جی یہ ایکٹ جو ہے یہ پہلے بھی جو پاور لیس شہری حکومتیں تھیں یہ مزید اس کو جو ہے وہ پاور لیس کر رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی کے جو قائد ہے محترم مصطفیٰ کمال صاحب، وہ
دنیا کے نمبر 2 میئر کیسے ہو گئے تھے اگر وہ پاور لیس سسٹم تھا؟ ایک بات، کہیں تو پاور سی تو انہوں نے ڈیلیور کیا تو انہوں نے وہ کیا نا جی. اچھا، اب اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایکٹ آیا ہے اس وقت، اس میں جو ٹاؤن کی سطح پر جو بنیں گے ٹاؤنز جو بنیں گے، اس کو اگر ہم اسپیسیفکلی کراچی کی بات کریں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی، تو اس وقت 18 ٹاؤن تھے، اب تقریباً 26 ٹاؤن بن رہے ہیں، اور ان ٹاؤنز کی ریونیو کلیکشن پہلے سے بہتر ہوگی، اس لیے کہ وہ بہت سارے ہیڈز یا بہت سارے ایسے سیکٹر جہاں پہ اس وقت کے 18 ٹاؤنز جو تھے وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے تھے، ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتے تھے، اپنی ریسورسز جنریٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لوکل گورنمنٹ جو آرڈیننس آ رہا ہے اس میں وہ چیزیں دی گئی ہیں. تیسری بات، یہاں پر چونکہ ایڈمنسٹریٹولی جب آپ آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے تو اس میں اب ہم نے 18 کی بجائے 26 ٹاؤن کیے ہیں، تو وہ ایڈمنسٹریشن اور اچھی ہوگی، کنٹرولنگ اور اچھی ہوگی، ڈیلیورنس اور اچھی ہوگی. اور اس میں جو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو سوسائٹی کے نگلیکٹڈ کمیونٹیز تھی، فار ایگزامپل ٹرانسجینڈر ہیں، ان کو اس دفعہ اس میں جو ہے وہ موقع دیا جا رہا ہے. پھر جو پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں، یہ جن کو عام زبان میں اسپیشل پرسنس کہہ دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے. چوتھی جو بات ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہوتا تھا، جو کبھی 2001 کا پولیس آرڈر آیا تھا، یا پھر اس وقت کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا 2001 میں، پھر 5 میں آیا، اس میں یہ صرف کہا جاتا تھا کہ جی جو یونین کونسل کا ناظم ہوگا وہ کسی بھی ایس ایچ او کی ACR لکھا کرے گا یا ایس ایچ او اس کو رپورٹ کیا کرے گا، لیکن کہیں عملی ایسا نہیں ہوا تھا. میں 2005 میں اس بلدیات کا پارٹ رہا ہوں، میں بلدیات کا حصہ تھا جمشید ٹاؤن میں، تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے ٹی ایم اوز کبھی کبھی آپ کے جو ٹی پی اوز ہوا کرتے تھے، ٹاؤن پولیس آفیسرز ہوا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی آپ کے جو ٹاؤنز کے اجلاس ہوتے تھے اس میں آیا کرتے تھے، کبھی کبھی مرضی ہوئی تو شرکت کر لی، ادروائز نہیں. لیکن اس میں آپ کا جو یونین کونسل کا ایس ایچ او ہوگا وہ پابند ہے کہ اپنی کوارٹرلی رپورٹ جو ہے جو بھی متعلقہ یونین کونسل ہوگی اس کے چیئرمین کو بتانے کا مجاز ہے، پابند ہے اس کو. تو جب آپ کو لا اینڈ آرڈر کے بھی اختیارات مل رہے ہیں، آپ کو ریونیو کلیکشن کے اختیارات مل رہے ہیں، پھر اوبویسلی اس میں جو گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ اس میں بڑی کمیٹڈ ہے کہ جو اپنا جو فائنینشیل جو ایوارڈ ہوتا ہے، جو پروونس PFC جو ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ابھی آپ جو بلدیات میں آئیں گے اور آپ میں PFC کی جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ آپ کو ماضی سے بہتر ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ ریسپونڈ کریں گے میرے خیال سے. آپ نے دیکھیے کہا یہ میرے پاس چونکہ لکھا ہوا یہ تمام موجود ہے، اور میرے بھائی نے کہا کہ آپ اسپیسیفکلی بات کریں تو میں اسپیسیفکلی بات کر کے بتاؤں گی کہ دیکھیے جو آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے اس کے تحت یہ ہے کہ میں اس کو پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہر چیز کو کیموفلاج کیا ہے نا. اس میں لکھا ہوا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش ا لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ایوالو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی ٹو دا elected representative of the local government. دوسرا ہے الیکشن ٹو دا لوکل گورنمنٹ شیل بی ہیلڈ بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب انہوں نے بڑے چالاکی سے پہلے تو پاکستان ہٹایا اینڈ دین اپنا سندھ الیکشن کمیشن جو ہے بنانے کو جا رہے. انہوں نے یہ کیا کہ اس کی ڈیفینیشن کو ہی چینج کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئین کے 140A کی سراسر خلاف ورزی ہے. ایک چیز. نمبر 2 ان کا جو شیڈیول اس میں جو انہوں نے کیا ہے شیڈیول 2 پارٹ 1 انٹری 5 اس شک کے مطابق سندھ کے قانون انہوں نے کیا کیا ہیلتھ ایجوکیشن اور یہ تمام جس میں KD جتنے ہاسپٹلز ہیں وہ سارے اپنے انڈر لے لیے، وہ لوکل گورنمنٹ کو سائٹ پہ کیا ہے.
اس کے علاوہ میرے پاس ہے جتنے اتنی چیزیں ہیں آپ اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کر لیجئے. آپ جو میئر ہے میئر کو تو آپ نے ممبر بنا دیا, ایک سپرا کمیٹی بنا دی جس کا وزیر بلدیات جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرے گا, کہیں وزیر اعلیٰ ہیڈ کرے گا, اور وزیر اعلیٰ کی ثوابدید پہ ہوگا کہ جس طرح سے وہ چاہے گا اس کو چینج کرے گا. بڑی مہربانی تو آپ کی. یہ اس کا ایک بات جواب دے جواب بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. اس پہ کر لیں, بالکل شو کر لیں, کیجیے اس پہ کر لیں. لیکن ایک جو چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گا, جس آرٹیکل کو کوٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے, اس میں تو کلیئر لکھا ہوا نا کہ صوبے اپنی مرضی سے بنائیں, تو صوبوں نے بنا لیا, اسمبلی نے بنا لیا. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے, کافی چیزیں ڈسکشن کے انڈر آئی ہیں, مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.